الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے صرف ایک تسبیح کا وظیفہ۔ اس ایک تسبیح میں کئی راز چھپے ہیں۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ اس تسبیح جیسی کوئی تسبیح نہیں، اور جب آپ اس تسبیح کا یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے گھر میں جگہ تک کم پڑ جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار دولت سے نواز دے گا اور آپ پر اپنی کرم نوازیوں کی بارش کر دے گا۔ بس آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اور پھر اللہ پاک کی کرم نوازیاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو آج کا وظیفہ روحانی وظائف چینل جو آپ کے لیے لے کر آیا ہے وہ پیش کرے گا۔ اس سے پہلے میں اپنے پیارے پیارے آقا، ہم سب کے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناؤں گی کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ بعض اوقات انسان جب کسی کے سامنے خوب گلے شکوے کرتا ہے اور سامنے والا نرمی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبر کیجئے، تو وہ جواب میں کہتا ہے بس جی صبر ہی تو کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ صبر تو اول صدمے میں ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی تکلیف آئے بندہ بولے نہیں، بس چپ ہو جائے، اور اپنی باڈی لینگویج سے بھی یہ ایسا اظہار نہ کرے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ اسے کوئی تکلیف ہے، کیونکہ اگر کوئی بھلے چپ رہے لیکن منہ بگاڑے، آہو وغیرہ کرے تو ظاہر ہے کہ سامنے والا پوچھے گا کہ کیا ہوا ہے۔ ایسے میں بندہ بولے کہ خود تھوڑی بتایا ہے، اس نے پوچھا ہے تو بتایا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو ہر چیز میں صبر کرنا چاہیے، جو صبر کر لے گا وہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے بندے کو کیا بولنا اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی جائے اور دعا مانگی جائے۔ دعا مانگنا بے صبری نہیں ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے، آگ لگ جائے، یا کوئی نقصان ہو جائے، یا بچہ اور ماں باپ بیمار ہو جائیں تو بلا ضرورت کسی کو نہ بولیں۔ بولنا پڑے تو ضرورتاً بولیں۔ 100 لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تو 100 کو بتائیں، ورنہ ایک کو بھی نہ بتائیں۔ مثلا گھر میں کسی کا انتقال ہونا ایک مصیبت ہے، بلکہ بندے پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایسے میں بندہ لوگوں کو اس مصیبت کا بتائے گا، کیونکہ وہ جمع ہوں گے، جنازہ پڑھیں گے۔ یہ صورت ٹھیک ہے، اس میں بھی رونے دھونے اور ایسے انداز سے غم ظاہر کرنے سے بچنا ہوگا جسے بے صبری کہا جاتا ہے۔ صبر جنت کا خزانہ ہے، کاش ہم کو نصیب ہو جائے۔ نفس و شیطان صبر کرنے نہیں دیتے، کیونکہ جنت کا خزانہ جب اتنی آسانی سے مل رہا ہوگا تو نفس و شیطان کہاں حاصل کرنے دیں گے۔ ہمیں اللہ پاک سے توفیق، خیر و بھلائی کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو واقعی صبر عطا کر دے، اور صبر کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ اب بہت سی میری بہنیں، بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جن کی ای میل بھی موصول ہوتی رہتی ہیں، جو بہت زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں، کچھ اپنی بیماری پر ناشکری اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی ان کا دولت چلی جائے، ان کا رزق چلا جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے کہ مسلمانوں کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی، اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ جو ایک رات بیمار رہا، صبر کیا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، جب بھی اللہ پاک آپ کو رزق دیتا ہے تو اس پر شکر ادا کیا کریں، اور اگر وہی رزق جب آپ سے چھن جاتا ہے تو اس پر بے صبری نہ کیا کریں، بلکہ اس پر بھی صبر کیا کریں، اس پر شکر کیا کریں
کیونکہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ اب اگر اس پر بے صبری کریں گے تو اللہ کی ذات ناراض ہو جائے گی اور پھر آپ کو وہ رزق کبھی بھی دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے، ایک صرف تسبیح کا عمل ہے، اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ اس تسبیح کے پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے جیسا آج تک کوئی وظیفہ نہیں بن پایا۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھنا ہے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو۔ اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھیں جہاں کسی اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، یعنی خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کا سر ننگا ہونا چاہیے، مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کا سر ننگا ہونا چاہیے، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے، کیونکہ سر ننگا ہوگا اس لیے غیر محرم کی نظر پڑی تو وظیفے کے ساتھ کبھی بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اول آخر 11 بار درود پاک اور یا مسبب الاسباب کو 500 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ روزی کی تنگی دور ہو جائے گی اور بہت ہی جلد اللہ پاک آپ کو اربوں خربوں کا مالک بنا دے گا۔ تو یہ ہمارا عمل آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے، آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس پر اثر وظائف سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کے متعلق کوئی مسئلہ ہے، کوئی وظائف پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں میسج کریں، آپ کو اسی طرح کا وظیفہ بتایا جائے گا جس طرح سے آپ چاہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک اور بات عرض کروں گی کہ روحانی وظائف چینل نے روحانی آن لائن اکیڈمی کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کنٹریز کے لوگ اگر قرآن پاک کو اپنے بچوں کو آن لائن تعلیم دینا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ تعلیم دی جائے گی اور قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے، استغفر اللہ 500 بار پڑھا ہے، آپ سب کا درود پاک اور یہ کلمہ لکھ لیا گیا ہے۔ اب اگلا آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے اللہ اکبر کا۔ اللہ اکبر کو آپ نے 500 بار پڑھنا ہے اور آپ کا نام لکھ لیا جائے گا اور آپ لوگوں کو خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ایسے ہی دعاؤں میں اپنا نام شامل کرواتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔